السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 25 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی مہر کچھ مختلف تھے۔ یہ خاص پیغامات کے لیے استعمال ہوتا تھا جو صرف لارا کے زیر نگرانی تھے۔ شہنشاہ کے بھیجے جانے والے اور ان تک آنے والے یہ مخصوص پیغامات لارا تک ہی رہتے تھے۔ اردلان جواب دے کر جا چکا تھا۔ سالے مراد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سورج کی کرنیں محل کی فصیل پر سنہری چمک بکھیر رہی تھیں، مگر آج کی صبح اس کی تازہ روشنی میں سنسناتی ہوئی سیاہ پرچھائیاں چھپی تھی۔ پھر انہیں داؤد سلطان کا خیال آیا۔ اس کی تو وہ گھر جا کر چمڑی ادھیڑنے والے تھے۔ دانت پیستے انہوں نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کیا تھا۔ شہر ماسٹر قصر المغربی حسن المغربی کی حویلی میں اس وقت اس کے کانفرنس روم کے باہر کھڑا امراد بیسل بار بار اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے 2 باڈی گارڈز اس سے بے نیاز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ دفتر دروازہ کھلا اور جیمز نے گردن باہر نکالی۔ مراد سر آ جائیے۔ مراد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے اپنی ساری نروسنس ایک گہری سانس لے کر باہر نکالنی چاہی اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے دروازے کی جانب حسن المغربی کی کرسی کی پشت تھی۔ وہ کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھے اسے آہستگی سے گویا بجا رہا تھا۔ آس پاس جیمز کے ہمراہ ہی 2-3 افراد تھے جو اس مافیا کے لیے مراد کی ہی طرح مختلف کاموں پر مامور تھے۔ تو میری مرضی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرات کیسے کر سکتے ہو مراد؟ کسی کرسی کھسکا کر بیٹھنے لگا۔ بیٹھنے کو نہیں کہا میں نے تمہیں۔ حسن المغربی خونخوار آنکھیں اس پر جمائے گردن گرج اٹھا تھا، باقیوں کو گویا سانپ سونگ چکا تھا۔ مراد جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میں ڈویژن کے معمولی سی جاب سے ادھر لے آیا ہوں، لیکن تم نے میرے ہی احسان کو ہلکا لے لیا۔ تم نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیسے کر لیا؟ کیا میں نے ایسا کوئی آرڈر دیا تھا؟ اس نے پیپر ویٹ کو 3 دفعہ زور زور سے اس مضبوط میز پر پٹکا جس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ مراد کو لگا گویا وہ پیپر ویٹ اب اس کے سر سے آ ٹکرائے گا۔ باقی نفوس سانس روکے ہوئے مغربی کسی قرصے سے خائف تھے۔ کئی دفعہ چھوٹی سی غلطیوں پر ان کے سامنے ہی ان کے کوورکرز کو مارا گیا تھا۔ آج تو اس کی موت پکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شاید مراد بھی مارے جانے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا۔ بکو اب وجہ کیا تھی؟ مراد بیسل کو جھجکا، لبوں پر زبان پھری، چہرہ خفت کے مارے لال بھبوکا تھا۔ وہ اس وقت اس شخص سے کئی گنا مختلف تھا جو گھر میں اپنی بیوی فرزین اور بیٹے امر پر حکم چلاتا تھا۔ اس نے مجھے بینک رپٹ کر دیا تھا، وہ بھی دھوکے سے۔ وہ آخر بول پڑا۔ اس کی بات پر حسن المغربی کا کمرے میں تنزیہ کہہ کر گونجا تھا۔ جوا کھیلتے وقت کون دیانت داری کے بارے میں سوچتا ہے؟ یہی سب تو تم بھی کرتے رہے ہو۔ داڑھی کھجاتے ہوئے اس نے اسے حقارت سے دیکھا۔ میں تمہیں ڈویژن بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر تم وہ میز پر آگے ہوا جان جاؤ گے کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صفاقیت تھی، انتہا کی بے رحمی۔ مراد چونکا، پھر جب اسے احساس ہوا کہ مغربی کیا بول رہا ہے وہ پوری طرح بوکھلا گیا۔ ڈویژن اسے کیوں بھیجا جا رہا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ مغربی کی جانب لپکا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں باس، میں اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اس کے پیر چھوتے اس نے التجا کی۔ چہرہ خوف کے مارے سفید ہو چکا تھا کہ کتا جب مالک پر بھونکنے لگے تو اسے پاگل سمجھ کر مار دینا چاہیے۔ تم بھی اسی کتے کی مانند ہو۔ تمہارا بیٹا میرے اچھے کام آئے گا۔ اس نے تمہاری اصلیت پیش کر کے دل جیت لیا ہے میرا۔ پھر اس نے ایک باڈی گارڈ کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے وہاں جہاں سے لے کر آیا تھا میں اسے۔ کچھ ہی دیر میں چند باڈی گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ منتیں کرتا رہا، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری دنیا بگھی کسی بستی کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ پریسا سردی کے باعث جوغا اپنے گرد لحاف کی طرح لپیٹے بگھی کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ بگھی رکی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ الف نے کھڑکی کو دیکھتی نظریں پریسا کی طرف پھیری۔ کوچوان اتر کر کھڑکی کے قریب آیا اور وہ دونوں اس کی طرف جانب متوجہ ہوئے۔ میں معذرت خواہ ہوں، یہاں سے آگے تم لوگوں کو خود چل کر جانا ہوگا۔ وہ دونوں احتیاط سے بگھی سے باہر نکل آئیں۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔
پریسا نے گرد و پیش کو چاند کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کی۔ وہاں آس پاس ویران درختوں سے بھرے ہوئے راستے تھے۔ اس نے نظریں کوچوان پر دوبارہ مرکوز کی اور نفی میں سر ہلایا۔ چہرے پر پریشانی اور خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کہاں۔ اسی لمحے ایلف نے اس کے پیر پر زور سے اپنا پیر مارا۔ وہ سی کرتے ہوئے جھٹکے سے پیچھے ہوئی، پھر چونک کر نہ سمجھے سے ایلف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بے حد شکریہ، ہمارا گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چل کر جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ چوکنے انداز میں سرسری نظریں ادھر ادھر ڈالتے وہ تیزی سے بگھی پر سوار ہوا، گویا سے وہاں جانے کی جلدی تھی۔ اس نے ہش کی آواز سے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور بگھی واپسی کے راستے پر موڑنے لگا۔ ہمیں یہاں اکیلے نہیں رکنا چاہیے۔ اس نے روحانسی شکل بناتے ایلف کا بازو ہلایا، جسے ایلف نے آہستگی سے اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اگر واپس جا کر اسرا خاتون سے ملنے کا موقع ملا تو انہیں ہماری طرف سے بے فکر کر دیجیے گا، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر اس نے اونچی آواز میں کہا۔ بگھی والا اس بات میں سر ہلاتا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا کہتا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز فضا میں گونجتی دور ہوتی چلی گئی۔ ایلف چھٹکے سے اس کی جانب ہوئی۔ پریسا، یہ تم کیا کہنے والی تھی اس کے سامنے؟ میں نے سپاہیوں کے سامنے بولا تو تھا کہ ہم گاؤں جانے والے ہیں۔ اس شخص کو اسرا نے صرف اس بستی تک کا بتایا تھا۔ آگے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو راستہ مناسب لگے اس پر چل پڑنا۔ اگر وہ جان لیتا کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے تو یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرف جانا ہے تو ہم مزید مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہی آپ؟ ایلف کا بازو دوبارہ سختی سے تھامتے اس نے محتاط سی نظریں ان جھاڑیوں اور درختوں پر ڈالی جو خطرناک ہیولوں کی صورت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کتنی ہولناک جگہ ہے یہ، یہاں جانور بھی ہو سکتے ہیں اور جادوگر بھی۔ ہونے دو، تمہارے پاس ان سے زیادہ وقت طاقت ہے، تم جانتی بھی ہو تمہاری صلاحیت کتنی قیمتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس حالت میں اتنا خود اعتماد ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں خود کو قسمت کی دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پریسا، ہم ہر چیز کا حساب یا پتہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ایلف کا چہرہ کسی بھی خوف سے پاک تھا۔ تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میری قسمت اس تاریک رات سے بھی سیاہ ہے۔ ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسیں گے، یا کوئی جنگلی جانور ہمیں کھا جائے گا، یا یہاں کوئی تیز تیر انداز آ جائے گا جس کی وجہ سے آپ تو کسی پتھریلی ہرنی میں تبدیل ہو جائیں گی، جبکہ مجھے کوئی اغوا کر کے اپنی کیا بولتے ہیں اسے، اپنی کنپٹی پر انگلی سے دستک دی۔ اس کی نظریں مسلسل اطراف پر تھی۔ باندی؟ ایلف نے لقمہ دیا۔ ہاں وہی، باندی یا نوکرانی بنا لے گا۔ پھر وہ رکی اور کندھوں پر ہاتھ پھیرا۔ میرے کندھے بہت بھاری ہو رہے ہیں ایلف خانم، یقیناً کوئی ہے ہمارے پیچھے۔ تمہارے خوف زدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں پرسکون رہنا چاہیے۔ قدموں تلے آتے خزاں رسیدہ پتے چرمرا کے آواز پیدا کر رہے تھے۔ ایلف اس کے ذرا آگے تھی، اس کا دھیان راستہ ڈھونڈنے کی جانب تھا۔ انہوں نے کندھے سے لٹکتے بیگ سے چھوٹا سا کمپس نکالا تھا جو انہوں نے احتیاطاً اس میں رکھ دی تھی۔ رات کی تاریکی کو سفید چاند ستاروں سمیت روشنی بخش رہا تھا۔ اس وقت جب وہ ادھر ادھر دیکھتے راستہ تلاش رہی تھی، قریباً گھنی جھاڑیاں سرسرائی تھیں، گویا کوئی تیزی سے ان میں سے گزرا ہو۔ وہ تقریباً بھاگ کر ایلف کے ہم قدم ہولی۔ دل حلق میں اٹک چکا تھا۔ دور سے کسی بھیڑیے کی آتی آواز ماحول کو مزید ہولناک کر دیتی تھی۔ ایلف نے کمر پر بندھے کمر بند سے کچھ کھینچ کر نکالا۔ یہ لو، پکڑو یہ۔ پریسا چلتے چلتے رکی تو اگلا قدم اٹھاتی ایلف بھی رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی۔ چمڑے کی نیام سی تھی۔ اس نے ایلف کے ہاتھ سے وہ لی، نہ زیادہ بھاری تھی اور نہ ہی بہت ہلکی۔ نیام کے سرے پر موجود دستے کو کھینچ کر نکالا تو وہ تیز چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وہ ہچکچائی، پھر اس کے لب پھڑپڑائے۔ یہ خنجر، یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ ایلف نے کندھے سے لٹکتے بیگ کو اس کے سامنے کیا۔ آتے ہوئے کم کی گئی چیزیں ساتھ لائی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ یہ دنیا بالکل ویسی ہے جیسی ٹی وی پر دکھائی جاتی ہے، تاریخی۔ تو تم نے اس میں لوگوں کو یہ خنجر بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ پھر وہ رکی، ایک تھکن زدہ سانس لی۔ ہاں، یہ تو وہاں اب بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، بس تمہیں یہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہیں خالہ۔ حالات خطرناک ہوں تو خطرناک بننے میں کوئی حرج نہیں۔ خیر، یہ ایسا ہے جیسے وہاں لوگ اپنے ساتھ لائسنسڈ گن رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ آسانی ہے یہ ہے کہ یہاں لائسنس نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تم یہ اپنے کمر کے گرد لپٹے اس بیلٹ میں اڑس دو، بلکہ میں ہی کر دیتی ہوں۔ اسے ہکا بکا کھڑے دیکھ کر ایلف نے اس کے ہاتھ سے وہ خنجر لے کر اس کے کمر بند میں اڑسا۔ جب ایک دم وہ رکی، تم یہاں بھی کتاب لے کر آئی ہو ساتھ؟
ہاں وہ یوں ہی۔ اس نے جلدی سے کتاب اپنے ہاتھ پر رکھے تاکہ وہ وہاں سے اسے نکال نہ پائے۔ میں نے سوچا کبھی موقع ملے گا تو پڑھوں گی۔ الف نے ہاتھ پیچھے کر لیے، پھر ایک زخمی سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر امٹ کر معدوم ہوئی اور اس نے اپنی پلکیں جھپکیں۔ وہ بھی ایسا کرتی تھی، چاہے وہ کچھ بھی اپنے ساتھ رکھتی یا نہیں، لیکن کتاب اس کے پاس ضرور ہوتی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ دوبارہ گویا ہوئی، میں بہت دوست بنایا کرتی تھی، ہر کسی سے مل کر لمحوں میں دوستی ہو جایا کرتی تھی میری، لیکن جب میں اسے کہتی تھی غزال تم تنگ نہیں ہوتی، خشک، کتنی خشک مزاج ہو تم، ہمیشہ پڑھتی رہتی ہو، دوست نہیں بناتی تو پتہ ہے وہ الٹا مجھ پر ہنستی تھی، کہتے ہوئے جو دوست تم نے پال رکھے ہیں وہ تم استعمال کر جاتے ہیں، اپنا مطلب نکلوا لیتے ہیں، لیکن یہ کتابیں ایسا نہیں کرتی، بس مجھے فائدہ دیتی ہیں، تبھی مجھے مزید دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں لوگوں سے اچھے سے بات کر لیتی ہوں، یہی بہت ہے، تمہاری طرح دوستوں کی فوجیں پالنا مجھے نہیں پسند۔ پریسا دم سادے سن رہی تھی، تو کیا آپ کے دوست واقعی آپ میں کوئی دھوکہ دیتے تھے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ شاید، الف نے ایک گہری سانس لی، شاید دوسروں کی نظروں میں وہ دھوکہ ہو، لیکن میں نے کبھی ان کی ایسی حرکتوں کو دھوکہ نہیں سمجھا، اس وقت شاید مجھے پیچھے کر دینا ان کی ضرورت ہوگا۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے نیت جو بھی ہو کسی ضرورت کے تحت ہوتی ہے، اور میری نظر میں یہ دھوکہ نہیں۔ پریسا نے اس بات میں سر ہلایا، البتہ اس کے کان آس پاس کی کسی بھی حرکت سے منتظر تھے۔ کئی گھنٹوں کی تھکن اور اب کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہ سستانے کو کچھ دیر اس اونچے نیچے راستے پر موجود بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھ گئی۔ پریسا نے تھکن سے بوجھل ہوتی آنکھیں مسلیں پھر کھولیں، اور پھر اس کی نظر کچھ دور درختوں کی قطار کے کنارے پر کسی دھندلے ہیولے پر پڑی، جیسے درختوں کے درمیان کوئی آہستگی سے سرکتا ہوا گزر گیا ہو۔ وہ یکدم وہیں ساکت ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، وہ حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اس نے انہیں متوجہ کرنا چاہا، خالہ، لیکن وہ گھٹنوں پر ہاتھ باندھے اس کے سر پر رکھے آنکھیں مونتے ہوئے تھیں۔ اس نے الف کی جانب سرکتے ہوئے کوہنی سے انہیں ٹوکا دیا۔ الف نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہاں کوئی ہے، ان درختوں کے پیچھے؟ پریسا نے بنا آواز نکالے لب ہلائے۔ الف نے اس کی انگلی کے اشارے کی تقلید میں درختوں کی جانب دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ کوئی نہیں، تم یوں ہی پریشان ہو رہی ہو، بس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر اسی راستے سے آگے جائیں گے۔ پریسا نے ایک متذبذب نظر دوبارہ گھٹنوں پر ہاتھ لپیٹ کر سر رکھ دی الف پر ڈالی، پھر ان درختوں کو وہاں کوئی تھا، وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی۔ بے چینی سے لب کاٹتے وہ اسی جگہ کو آنکھوں کی تاک پر رکھے گھورے گئی۔ دفتن درختوں کی اوج سے کوئی باہر نکلا، اس کا ہاتھ تیزی سے خنجر کی نیام تک گیا۔ اسے کیسے استعمال کرنا تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن فی الحال بچاؤ کے لیے وہ بہترین ہتھیار تھا۔ اس بار اس ہیولے کے پیچھے ایک اور ہیولا بھی تھا، یعنی وہ لوگ تھے، وہ اسی طرف آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے جس ہیولے کو اس نے دیکھا وہ مخالف سمت میں تھا۔ شاید یہ سارے لوگ یہاں پھیلے تھے، کہیں یہ وہی ڈاکو تو نہیں جن سے اس کا سپاہی نے بولا تھا۔ اس نے متوحش ہو کر تیزی سے الف کا کندھا ہلایا تھا۔ الف خانم، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے خالہ کہہ کر بلانا۔ ان کی آواز میں غنودگی تھی۔ کوئی آ رہا ہے اس طرف۔ وہ ان ہیولوں کو دیکھتے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دونوں رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ کسی عورت کی آواز تھی، لہجہ کرخت تحکم آمیز تھا، لیکن ان کی صرف آنکھیں دکھتی تھیں، چوغے اوڑھے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ الف چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی، جو متوازن چال چلتے ان کی جانب آ رہے تھے۔ وہ بھی پریسا کے برابر آ کر کھڑی ہوئی، ایک نظر گردن موڑ کر پریسا کو دیکھا، جس کے چوغے میں چھپے ہوئے ہاتھ اس کے خنجر پر تھے۔ ابھی مت نکالنا، یہ لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے۔ بنا لب ہلائے اس نے دبی آواز میں سرگوشی کی، ہم بھٹک گئے ہیں۔ بیچ میں فاصلہ ہونے کی وجہ سے الف اونچی آواز میں بولی۔ پریسا اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے بال سفر کے باعث سب بکھر سے گئے تھے۔ چاند کی روشنی میں چمکتی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پائی۔ اب وہ دبلی پتلی کمزور لگ رہی تھی، جبکہ اس کی ماں وہ اس تصویر میں صحت مند سی دکھتی تھی۔ کہاں سے آ رہے تھے تم دونوں؟ اس عورت نے خنجر نکالا تھا۔ پریسا چوکنی ہوئی، اس نے اپنے دستانے پہنے ہاتھوں سے اسے صاف کیا۔ شاید انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کوئی ترکیب تھی۔ اہروان سے ہم شہرزار جانا چاہتے تھے۔ اچھا؟ وہ تیز نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی پریسا کی جانب بڑھی۔ پریسا پیچھے ہٹے ہوئے لڑکھڑائی۔ الف نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، جب اس دوسرے شخص نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پر باندھنے کے لیے انداز میں دبوچ لیے۔ چھوڑو اسے، کیا کر رہی ہو تم؟ الف متوحش ہوتے چلائی۔ اس عورت نے پریسا کی گردن دبوچتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھا اور پریسا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی چمکی تھی،
گویا چنگاریوں نے سنہری آنکھ پکڑی ہو جو اس عورت کے سہارے کھڑی تھی۔ اس نے گردن چھوڑنے پر زمین سے ٹکرائی اور زور سے کھانسی۔ وہ عورت ایلف کی جانب گھومی، پھر خنجر اس کی تھوڑی تلے رکھا۔ تم دونوں وہاں سے بچ کے کیسے آ گئیں بتاؤ، اور سچ بتانا ورنہ تمہارا سر میرے قدموں میں گرا ہوا ہے، دیکھے گی یہ لڑکی۔ پریسا کی جانب اس نے سر سے اشارہ کیا تھا۔ تم دونوں وہاں پکڑی کیسے نہیں گئی؟ انہوں نے ساحروں کو کیسے چھوڑ دیا؟ سپاہیوں نے پیسے مانگے تھے، مزید کچھ نہیں۔ ہم نے دیے تو انہوں نے ہمیں جانے دیا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اور اس سے پہلے ہم کسی کے گھر کام کرتے تھے، وہاں سے نکلنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، تبھی ہم پکڑے نہیں گئے۔ کبھی سپاہیوں سے واسطہ نہیں پڑا، مالکن کے مرنے پر نکال دیا تو ہم جان بچانے کی غرض سے یہاں تک آئی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تو ہم جان سے جائیں گے۔ میں کیسے مانوں کہ تم کوئی جاسوس نہیں ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ایلف نے اس کے ہاتھ کو سختی سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ہمیں بس رہنے کے لیے جگہ چاہیے اور کچھ نہیں۔ اگر کسی قسم کا شک ہے تو آپ خود اپنی تسلی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ پریسا اس عورت کے عقب میں اونچی آواز سے بولی۔ وہ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس آدمی کو دیکھا، اس کی طرف اشارہ ملا تو اس نے خنجر ایلف کی تھوڑی سے دور کیا۔ ٹھیک ہے، چلو ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی چالاکی مت کرنا، یہ خنجر بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس نے پریسا کے آگے لہرایا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ چلتے چلتے سے محسوس ہوا جیسے اب بھی کوئی پیچھے کھڑا ہو۔ جسم پر عجیب سی کوئی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے یوں ہی پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا، تاریک سنسان راستے پر اسے کوئی ہیولا دکھائی دیا۔ وہ تاریکی کے باعث کچھ بھی نہیں کر دیکھ پائی، لیکن اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو چکا تھا اور وہ ہیولا کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ سحرسار حد نگاہ تک پھیلے فلک بوس صنوبر کے درختوں کے جا بجا پھیلے جھنڈے سے جھنڈ سے نکلتے ہوئے اس محل کے سب سے بلند محرابی قبے کے کلس پر سیاہ رنگ کا پرچم رات کے اس پہر پھیلتی سمٹتی ہوئی ہوا سے لہرا رہا تھا۔ جھنڈے پر آگ کے سنہرے شعلے کا نشان تھا۔ سحرزار کے رہنے والے مجوسی آگ کے پجاری تھے، یہاں مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے۔ اردیما کی سلطنت میں سے سب سے بڑی سلطنت شاہروان کی تھی، اور ان کی اہمیت سے اردیما میں واقع ساری چھوٹی سلطنتیں واقف تھی۔ سحرزار ساحروں اور مجوسیوں کا شہر تھا جو ایڈیسا مکمل ملک میں واقع تھا اور اہروان کی حدود سے جڑا ہوا تھا۔ سلطنت ایڈیسا میں ساحروں کی بڑی اہمیت تھی اور پورے ملک سے جو لوگ سحرزار جادو سیکھنے آتے تھے، سحرزار کے مکین اور مالکین دونوں کا ایک ہی عزم تھا، اس سرزمین پر اپنے لیے ایک خطہ قائم کرنا، اور وہ اس کے لیے انتھک محنت کرتے تھے۔ لیکن ان کے اس عزم میں اہروان سب سے بڑی رکاوٹ تھا، جہاں ان کے لیے کئی عظیم جادوگر جلا کر بھسم کیے جا چکے تھے۔ ساحروں نے یہ شہر کیسے حاصل کیا، یہ ایک لمبی داستان ہے جو ضرورت پڑنے پر آپ کو سنا دی جائے گی۔ یہاں کے لوگ جادوؤں کو اپنی زندگی کا اہم جز سمجھتے تھے۔ کسی کے پاس اس صلاحیت کا نہ ہونا اسے دوسرے سے کمتر دکھاتا تھا۔ قصر شہرام سحرزار کے مرحوم سلطان شہرام کے محل کے اندر جھانکو تو ملکہ روزیلانہ کا عشرت قدح واضح ہوتا تھا۔ درمیانی عمر کے ایک صحت مند عورت کے بال کھلے ہوئے تھے اور ایک کنیزہ انہیں مہنگے نگینوں والی کنگھی سے سلجھا رہی تھی۔ ملکہ کی شکل معمولی تھی لیکن آنکھوں میں عیارانہ سی چمک اور چہرے کے اتار چڑھاؤ میں شاہانہ پن تھا۔ وہ بضد ناز و ادا قدادم آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ گردن میں لٹکتی باریک نازک سونے کی زنجیر سے وہی آگ کا نشان لٹک رہا تھا جو سحرزار کے سیاہ جھنڈے پر تھا۔ آگ کے شعلوں میں جڑے چمکتے موتی کے ساتھ والا موتی غائب تھا، اس موتی کی جگہ خالی تھی۔ اس نے سرشاری کی اسی کیفیت میں ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا تھا اور پھر کوئی منتر پڑھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کا لباس پیروں تک آتا ہوا تھا اور بڑھاپے نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ سفید لمبی داڑھی، چھوٹی آنکھیں، یہ آنکھیں کسی لومڑی کی مانند چمکتی ہوئی تھیں۔ ملکہ عالیہ، میں جانتا ہوں آپ کچھ بھی جاننے کے لیے کافی بے صبر ہیں، لیکن میں کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے بغیر اسے آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ وہ بوڑھا کہتے کہتے ادب سے جھک سا گیا تھا۔ لیکن تم کہہ رہے تھے کہ اس کی آمد پر تم فوراً جان جاؤ گے کہ وہ کہاں ہے؟ تمہارے لیے اسے ڈھونڈنا آسان ہے۔ روزیلانہ کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اس کے پاس بیٹھی کنیز نے اس کے بالوں کو سرخ ریشمی ڈوری سے باندھ دیا تھا۔ میں اسی پر کام کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں ملکہ عالیہ، شاید میں نے غلط بیانی کی ہو، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ روزیلانہ نے ناک منہ چڑھائی
کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور اسے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دھوئیں کی مانند ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر اس نے عقب میں چاندی کے ڈبے میں احتیاط سے وہ بیش قیمتی کنگھی رکھتی ہوئی کنیز کو مخاطب کیا۔ یہ کنگھی شہرام کے تفتاً اسے دی تھی۔ تم جا سکتی ہو اب، میں کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتی ہوں، جیسے آپ بہتر سمجھے۔ تعظیماً جھکنے سے پہلے اس نے اپنی ملکہ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ دیر پہلے والی سرشاری ہو چکی تھی اور وہ اب وہاں اس چہرے پر ناگواری اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ روزیلانہ نے اپنے عشرت کدے سے جھروکے سے باہر سیاہی میں ڈھکے شہرزار پر نگاہ ڈالی۔ جا بجا جلتی اکا دکا قندیلوں پر دور سے جگنوؤں کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے تن بدن میں اٹھتا اضطراب اب غصیل و طوفان میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادہ اہروان میں موجودگی کی تصدیق کی جا چکی ہے، لیکن زندار اب تک یہ پتہ نہیں لگا پایا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اسے وہ شہزادہ چاہیے تھا، ہر صورت میں اسے زندہ چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے مرحوم شوہر کا انتقام لے سکے۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے، لب بھینچے ہوئے اس نے جھروکے کے پٹ کو زور سے بند کیا۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا اور اس کے لیے اس کے عیار دماغ نے تانے بانے ملانا شروع کر دیے تھے۔ زندار قصر الشہرام کی ان گنت راہداریوں میں ایک کے دائیں جانب موجود کمرے میں لکڑی کے ایک میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور زیر لب وہ کچھ بڑبڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کمرے میں موجود دیوار گیر تاکچوں میں گول گول شیشے کی گیندیں سی تھی، جس میں قید دھوئیں مسلسل حرکت میں تھے۔ ہر گیند لکڑی کے گول برتن نما شے پر ٹکائی گئی تھی کہ اسے گرنے یا لڑکنے سے بچایا جا سکے، اور اس برتن نما لکڑی پر مختلف نام کندے ہوئے تھے۔ میز پر اسی سے ملتی جلتی شیشے کی گیند تھی جس کا رنگ سیاہ تھا، گویا اس میں سیاہ بادل قید ہوں، اور وہ اس پر ہاتھ پھیرتا جاتا اور اس پر آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس طلسمی گیند نے اسے کچھ نہ دکھایا ہو۔ پھر اس نے کچھ سوچنا شروع کیا اور ایک دم وہ کسی احساس کے زیر اثر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوسری دیوار پر بنے تاکچوں کی جانب بڑھا اور اس میں سے ایک میں رکھے ڈوری سے بندھے اوراق کے دستے کو اٹھایا۔ ڈوری کھول کر اس نے سارے اوراق الگ الگ کیے۔ ان میں سے ایک پر لکھی شہزادہ اہروان کی لکھائی پر اس کی عیار آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ وہی کتاب تھی جس پر داؤد سلطان نے جواب دیا تھا۔ کئی گھنٹے بارہا کوشش کرتے گزار دیے تھے، اب شاید یہ کام کر جائے۔ وہ پر امید ہوا۔ اس نے اوراق کو مٹھی میں مسلا، یہ ایک لمحے میں وہ صفوف میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ایک سیاہ طلسمی گیند پر وہ صفوف پھیلانا شروع کیا۔ اس کی زبان مسلسل کچھ پڑھنے میں مشغول تھی، تبھی گیند پر جمی اس کی نگاہیں چمک اٹھی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے گیند کے قریب ہوا اور گیند میں ابھرتے منظر کو دیکھا۔ اہروان کی بستی میں واقع اس گھر کو وہ پہچانتا تھا۔ یہ گھر محل کے قریب واقع بستی میں تھا۔ یہ اچار کی بستی میں واقع صالح مراد کا گھر تھا۔ وہ ان کے ہمراہ تقریباً 1 گھنٹے تک عجیب و غریب راستوں پر چلتے رہے۔ دفتن ایک جگہ وہ رک گئے۔ سبز بیلوں کی دبیز چادر کو وہ ایک ہاتھ سے ہٹاتے اس عورت نے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک غار کا دہانہ لگتا تھا، لیکن اس میں سے گزرنے کے بعد وہ جلدی ہی پھر کھلے آسمان تلے تھے۔ یہ ایک بستی نما علاقہ تھا، جا بجا گھر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی تقلید میں چلتے وہ ایک بڑی سی حویلی نما عمارت کے قریب آئے تھے۔ اس عمارت کے دائیں طرف بنی ایک اور عمارت جس کو وہ عورت سرائے کا نام دے رہی تھی، وہاں رات کے اس پہر دن جیسا سما تھا۔ مردوں کے اونچے اونچے کہکے سنائی دیتے تھے۔ جا بجا روشنی کے لیے دیوار گیر شمع دانوں میں مشالیں روشن تھی۔ اس عمارت کی جانب آتے اس نے الف کا ہاتھ تھاما، جس سے پلٹ کر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ ٹھٹکی، پھر آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ پریسا اور الف عمارت کی دہلیز پر رک گئیں۔ پھر جوں ہی وہ اندر داخل ہوئیں، پریسا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چھت سے لٹکتے ایک بڑے سے فانوس میں موم بتیاں تھیں جو جلتی سارے حصے میں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ عمارت کی یہ نچلی منزل وسیع اور کھلی تھی۔ آس پاس بیٹھے عجیب و غریب لبادوں میں بیٹھے لوگ اور کچھ سخت گیر شکلوں والے مسافر ان پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد پھر بھی اپنی دلچسپی گفتگو میں مگن ہو گئے۔ الف ہنوس چوغے تلے ایک ہاتھ خفیہ خنجر کے دستے پر ہلکے سے جمائے ہوئے تھی۔ پریسا کی انگلیاں چوغے کی ڈوریوں پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔
اور اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اجنبی جگہ، اس اجنبی پراسرار لوگوں کے بیچ کھڑے کہیں اس کی کوئی لرزش سب کچھ بے نقاب نہ کرتے۔ ایک بڑی سی ٹیبل کے پیچھے کھڑی مضبوط جسامت کی عورت نے اس کی طرف دیکھا، پتلیاں سکیڑ کر ان کا جائزہ لیتے ہوئے۔ اس کی نظروں میں شک ابھر آیا۔ اس نے اپنے پیش بند پر ہاتھ پہنچے۔ یہاں اجنبی دو ہی مقصد سے آتے ہیں، یا اہروان کے سپاہیوں سے بچنے یا وہ بیچنے، جو عام جگہوں پر نہیں بیچا جاتا۔ تم کس ارادے سے آئی ہو؟ سپاہیوں سے بچنے یا؟ ایلف نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ عورت کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، مگر اس کی نگاہیں ان کے عقب میں کسی میز تک گئیں جہاں بیٹھا شخص استزاحیہ ہنسا۔ ان کے درمیان خاموشی کا ایک دبیز پردہ تن گیا۔ عقب پر موجود میز سے اسی شخص نے طنزیہ کہکا لگایا، بچنے؟ اس کے جبڑے پر گہرا زخم کا نشان تھا۔ اس آگے کی طرف جھک کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اور آخر تم ان سے بچ کیسے گئیں؟ پریسا نے گھبراہٹ کے باوجود سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ پیسے دے کر۔ وہ شخص چونکا۔ پیسے؟ تو تمہارے پاس تو بہت پیسے ہوں گے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کی جسامت کسی بھاری جانور جیسی تھی۔ پیسوں کے نام پر اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی تھی۔ ایلف نے پریسا کو پیچھے دھکیلا۔ جس نقاب پوش عورت کے ساتھ وہ آئے تھے وہ انہیں وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آس پاس بیٹھے کچھ لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ پریسا نے اپنے اوپر طاری ہوتی گھبراہٹ کو ایک لمبی سانس لے کر قابو کرنا چاہا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت ان کی طرف آتی دکھائی تھی۔ وہ آدمی ان کی آمد پر ادھر ادھر ہو گیا۔ سامنے بڑے حال سے دھیمی دھیمی آوازوں کی بھنبھناہٹ یہاں تک پہنچ رہی تھی، کہہ کے بھی اونچی اور کبھی دھیمی آواز میں گونجتے، جیسے چولہے کی آگ لپیٹے کبھی بند اور کبھی دھیمی ہو جائیں۔ کبھی کبھار برتنوں کے کھنکنے کی آواز ان سرگوشیوں میں وقفہ ڈالتی۔ ایک کونے میں 3 جواری تاش کے پتوں اور سکوں پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ انگلیاں مہارت سے چالیں چل رہی تھی۔ ایک اور میز پر ایک شخص جس کی انگلیاں سیاہی میں تر تھیں، خاموشی سے کسی تحریر کو کاغذ پر اتار رہا تھا۔ وہ عورت ان دونوں کو تیز نظروں سے پرکھنے لگے۔ ان کے یہاں آنے کا سبب پوچھنے کے بعد اب وہ ایلف سے مزید سوالات کرنے لگی۔ اس کے بال سیاہ اور سخت سے تھے، چہرے پر جاں بجا دانتوں کے نشانات تھے، اور وہ پیروں تک آتا ہوا جبہ سا پہنے ہوئے تھی جس پر جا بجا ہلکے پھلکے پھولوں کے نقش تھے۔ اس کے پیچھے پریسا کی ہی ہم عمر ایک دبلی پتلی لڑکی تھی۔ بات کرتے وقت اس عورت کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ تاثرات سخت تھے۔ ایلف بات کرتے کرتے رک سی جاتی۔ یہ چہرہ کہیں دیکھا دیکھا لگتا تھا۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ یہ جو کوئی بھی تھی، جانی پہچانی تھی۔ کچھ دیر ان کی باتیں سننے کے بعد وہ بول پڑی، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم شہرزار میں ہیں؟ ہاں، اس بستی کا نام کراکوئے ہے۔ اگر مجھے محل جانا ہوا تو کیا آپ میری مدد کر سکیں گی؟ محل؟ وہ عورت چونک اٹھی۔ پریسا نے ایک دم ایلف کو دیکھا۔ انہوں نے محل جانے کا تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ وہاں جاتی ہی کیوں؟ وہاں جانا اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ آس پاس چلتے پھرتے لڑکے میزوں پر لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء رکھ رہے تھے، اور خالی برتن اٹھاتے جاتے پاس کھڑی وہ دوسری عورت انہیں چلا کر ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ اگر تم محل جانا چاہتی ہو تو تمہیں وہاں 1 ہفتے بعد جانے والے ماہی گیر لے جا سکتے ہیں، اور اس وقت تک اگر تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ پریسا نے ایلف کو دیکھا جس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں اس عورت پر جمی تھی، جیسے وہ فیصلہ کر رہی ہو، لیکن وہ خود ان کی محل جانے والی بات پر اضطراب کا شکار ہو چکی تھی۔ ہمیں بس رہنے کے لیے محفوظ جگہ چاہیے۔ پھر گردن گھما کر پریسا کو دیکھا۔ اگر تم ہمیں یہاں رکھ سکتی ہو تو ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی یہاں ضرورت ہو۔ وہ لڑکی اس عورت کے عقب سے پریسا کو دیکھ کر مسکرائی۔ پریسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے جواباً مسکراتا نہ دیکھ کر وہ لڑکی ایک دم سنجیدہ ہو گئی، گویا اسے برا لگا ہو۔ ٹھیک ہے پھر لالی، تم ان ملازموں کے رہائشی حصے میں لے جاؤ، یہ دونوں تمہارے ہی کمرے میں رہیں گے۔ وہ لڑکی آگے آئی اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ ایلف نے پریسا کا بازو پکڑا اور اس کے کان کے قریب بولی، تم جاؤ، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے سر ہلا کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے انتظار میں تھی، اور پھر خاموشی سے اس کے ہمراہ چل پڑی۔ وہ عورت الجھی ہوئی نظروں سے ایلف کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں سرائے سے نکل کر آئے تھے۔ موسم ٹھنڈا سا تھا۔ سرائے میں شمع دانوں کی حدت پھیلا رکھی تھی۔ باہر آنے پر وہ کپکپا سی گئی۔ پاس کے استبل سے وقفے سے کسی گھوڑے کی ہنہناہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو تمہارا نام پریسا ہے؟ یعنی پریوں جیسی؟ لالی نے چلتے چلتے پوچھا۔
اس نے چلتے چلتے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا نام ہے، خوش قسمت ہو تم لوگ جو اہروان کی سپاہیوں سے بچ گئے۔ کیا وہ نشے میں تھے؟ ایسا نہیں کرتے کہ وہ پیسے لیں؟ معلوم نہیں، وہ واقعی شاید ہماری قسمت اچھی ہے۔ اس نے ہوا سے بکھرتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا، پھر گویا ہوئی۔ وہ عورت کون تھی؟ اندر آلیانہ، سرائے کی مالکن۔ یہ سرائے اس کے شوہر کی ہے۔ اس پوری بستی کو سمجھو اس کا شوہر ہی سنبھالتا ہے۔ اس کا نام قیس ہے اور وہ نہایت ہی خطرناک آدمی ہے۔ اگر وہ واقعی خطرناک ہے تو یہ جگہ محفوظ کیسے ہوئی؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بہت سے آدمی یہاں پہرا دیتے ہیں۔ اس کے ملکہ روزیلانہ سے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ خطرناک ایسے ہے کہ وہ غیر قانونی تاجر ہے اور بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو اہروان میں ممنوع ہے۔ خیر، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اس نے پریسا کی پھیلتی آنکھوں کو دیکھا۔ لگتا ہے میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ پھر زیر لب مسکرائی۔ نہیں، بس یوں ہی، میں ان سپاہیوں سے ڈر گئی تھی، ہمیں پکڑ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ پریسا نے جھرجھری سے لے کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس نے سیاہ بالوں کی کسی ہوئی چوٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی۔ شکر کرو تم لوگ بچ گئے۔ پچھلے مہینے میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے۔ انہیں کسی کام سے اہروان بھیجا گیا تھا لیکن وہ واپس نہ آ سکے۔ آخری جملہ بولتے اس کی آواز رن سی گئی تھی۔ پریسا کو اس کا اداس چہرہ دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ کچھ دیر رکھی، سامنے آتے پتھر کو اس نے پیر سے دور پھینکا۔ میری ماں کو بھی وہی مارا کیا تھا۔ چلیے جو باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔